الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، صحابہ کرام سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں کیا احکام ہیں۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو قرآن کی آیت نازل ہوئی قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، جوا اور شراب بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ لوگوں کے اس میں منافع بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ بڑا ہے ان کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں اور کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ فرما دیں جو زائد ہو، یعنی جو ضروریات سے زائد ہے اسے خرچ کر دو اللہ کے راستے میں۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیں کہ ان کے لیے یعنی بہتری ہے، اصلاح ہے ان کے لیے، یعنی ان کے لیے اصلاح کرنا یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا کھانا یعنی ملا کے پکا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم مشقت میں یعنی تم کو مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو پچھلی آیات میں جہاد کے بارے میں بات چلی تھی، تو کچھ صحابہ کرام کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ جا رہا تھا جو تجارتی قافلہ تھا، اور وہ تجارت کے ذریعے سے جو اس سے نفع ہونا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، یعنی وہ کفار مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاریاں کر رہے تھے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ اکرام کی جماعت کو بھیجا کہ بھئی اس جماعت پہ جا کر حملہ کرو اور ان کے جو مال اسباب ہیں وہ ان سے چھین لو تاکہ وہ اس کو ہمارے خلاف استعمال نہ کر سکیں۔ تو صحابہ اکرام نے ایسے ہی کیا، ان پر حملہ کیا اور ان کو شکست دے دی، ان سے ان کا مال چھین لیا۔ اب وہ دوڑ کر مکے میں گئے تو اس دن رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ البتہ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ جمادی الثانی کی 30 ہے، لیکن اس وقت جمادی الثانی کا مہینہ 29ویں کا تھا۔ تو اب مشرکین مکہ نے جا کے وہاں شور ڈال دیا کہ بھی دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینوں میں ہم پر حملہ کیا ہے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم یہ احترام والے مہینے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان میں لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے اس بات کا بہت زیادہ واویلا کیا، شور کیا مشرکین مکہ نے کہ بھئی انہوں نے حرمت والے مہینوں میں حملہ کیا ہے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سوال کیا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں قتال کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہ ان مہینوں میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن مشرکین مکہ جو صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں انہوں نے بڑا گناہ کیا ہے، تو یہ خود اپنی طرف دیکھیں کہ صحابہ نے تو غلطی سے حملہ کیا ہے، لیکن خود ان کا جو گناہ ہے وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ، ان کے 4 گناہ اتنے بڑے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو اسلام میں داخلے سے، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، اور مسجد کے حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالتے ہیں، یعنی جو مسلمانوں کو وہاں سے نکالا۔ تو یہ گناہ اکبر عند اللہ، یہ بہت بڑے ہیں اللہ کے ہاں، کہ مسجد حرام سے روکنا اور مسجد کے حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اور فرمائے اور یہ فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ فتنہ ہے یہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے یہ جو غلطی ہوئی ہے، ہم نے حرمت والے مہینوں میں حملہ کیا، تو اس کی بخشش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے؟ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے پھر ہجرت کی اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یعنی وہ تو جہاد کی نیت، کوئی فساد کی نیت سے تو گئے نہیں تھے، انہوں نے جہاد کیا، ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ضرور بخشے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے گا۔ ایک تو یہ اس واقعے کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگر اس کو ویسے بھی دیکھا جائے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک اصول ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور ہجرت کریں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ ان کو ضرور بخشے گا، اللہ بخشش کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ اصول بن گیا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور پھر اللہ کے لیے ہجرت کریں، یعنی اپنی جان مال وقت لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ جیسے اگر جہاد کے حالات ہیں، اسلامی خلافت ہے، جہاد ہو رہا ہے، تو پھر تو جہاد میں نکلیں۔ اور جیسے آج کل کیونکہ مطلب اسلامی حکومت ہمارے ہاں نہیں ہے اور جہاد کی کوئی ترتیب نہیں ہے،
تو اب اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے نکلنا، دین کو پھیلانے کے لیے نکلنا، دعوت تو ہمیشہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ دعوت تو ہمیشہ کے لیے ہے، اور الحمدللہ تبلیغی جماعت کی شکل میں نکلتے ہیں کہ دین ہمارے اندر بھی آ جائے، سارے کے سارے انسانوں کے اندر آ جائے۔ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ایمان لانا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا اور اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان مال خرچ کرنا، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ ان کو ضرور بخشے گا، اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، جدوجہد کرنا، جان مال وقت لگانا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ ان کو ضرور بخشے گا۔ اگلا مسئلہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔ صحابہ کرام نے جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کیا، چونکہ اسلام نے اعتدال کے ساتھ آیا۔ اب شروع میں یعنی ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اب اگر ایک دم حکم آ جاتا بھی شراب کو چھوڑ دو تو یہ بہت مشکل ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، تو کوئی آدمی کسی فعل کا عادی ہو جائے تو اس سے وہ فعل چھڑانا تو آہستہ آہستہ بتدبیر ہے۔ تو شروع میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جب نماز فرض ہو گئی تھی، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ شراب پی لیتے تو لیکن پھر جب نماز پڑھتے تو نماز پتہ ہی نہیں چلتا بھی کتنی رکعتیں ہوئیں، چونکہ شراب سے انسان کا دماغ مختل ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کے حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز کے دوران یا نماز کے قریب شراب نہ پیو، پہلے یہ حکم آیا۔ چنانچہ اب اس چیز کا اہتمام شروع ہو گیا کہ بھی جب نماز کا وقت قریب آ جائے تو پھر شراب نہ پیو، چونکہ اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو شراب ہے اور یہ جو جوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اس کی یعنی نحوست کو بیان فرمایا اور اس کے نقصانات کو بیان فرمایا۔ قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ جوا ہے اور شراب ہے، اس میں بڑا گناہ ہے اور معمولی نفع بھی ہے، کہ جوے کے ذریعے سے یعنی جوا ویسے تو سخت حرام، لیکن بعض اوقات بندہ جوا جیت جاتا ہے، کوئی معمولی نفع بھی ہو جاتا ہے لیکن گناہ بہت سخت ہے۔ ایسی شراب ہے، کوئی معمولی نفع یہ ہے کہ بھئی کوئی معمولی کوئی لذت محسوس ہو جاتی ہے لیکن گناہ بڑا ہے۔ پھر فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے تم اپنی عقل سے سوچو، جس میں نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ ان کا نقصان بہت زیادہ ہے، نفع بہت کم ہے۔ اب صرف اتنا حکم نازل ہوا، بھی سوچنے کا موقع دیا گیا، اپنی عقل اور سمجھ اور شعور کو استعمال کریں کہ بھئی اس میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے، تو جس چیز میں نفع کم ہو نقصان زیادہ اسے بچنا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے اس سے بچنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ بعد جب اس سے بچنے لگے اور اس کی یعنی نقصانات سامنے آنے لگے تو پھر آخر میں آیت نازل ہو گئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، کہ بے شک شراب، جوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ یہ
اس زمانے میں زمانہ جاہلیت میں تیروں کے ذریعے سے فال نکالتے تھے، تو یہ فال نکالنا تیروں کے ذریعے سے رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شیطانی اعمال میں ہے، گندے اعمال ہیں، فاجتنبوا، ان سے بچو اور ان کو چھوڑ دو۔ اس وقت شراب مکمل حرام ہو گئی، جوا مکمل حرام ہو گیا، اور پھر جب شراب مکمل حرام ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، تو پھر صحابہ اکرام نے جو شراب محفوظ کی ہوئی تھی وہ بہا دی۔ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش کے موقع پر پانی بہتا ہے۔ کئی لوگ ایسے تھے کہ وہ شراب کی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جب شراب حرام ہو گئی، اس کا بیچنا بھی حرام، اس کا خریدنا بھی حرام، اس کا ایک قطرہ اگر جسم کو، کپڑوں کو لگ جائے تو وہ کپڑے ناپاک، یہ حکم آ گیا۔ جس برتن میں شراب رکھی جائے وہ برتن ناپاک، اس کو 7 دفعہ دھو، تو یہ حرمت آ گئی۔ تو پھر صحابہ اکرام نے مکمل شراب کو چھوڑ دیا، مکمل اس سے پرہیز شروع کر دی۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ شراب کے بارے میں حدیث میں آئی ام الخبائث ہے، تمام خبیث کاموں کی جڑ ہے، یعنی اس برائی اس سے پھیلتی ہے۔ جب بندہ شراب پی لیتا ہے اور یہ شراب کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ساری بیماریاں، ساری نحوستیں، سارے گناہ آ جاتے ہیں۔ ام الخبائث تمام گناہوں کی جڑ ہے، بہت سارے پھر اسے گناہ پھیلتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کو مکمل اس کو چھوڑا جائے۔ بہت حدیث میں آتا ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں قیامت کے دن، یعنی جب جہنم کے ایسے طبقے میں ہوں گے جہاں ان کو جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا، بدبودار خون اور پیپ ہوگا۔ اور ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہے، باقی لوگوں کی اللہ بخشش فرما دیتے ہیں، لیلۃ القدر میں چاہے ساری رات قیام کرے ان کی بخشش نہیں ہے۔ ان میں ایک تو وہ ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا، اور حسد اور بغض، کینہ رکھنے والا، اور چوتھا یہ کہ جو شراب کا عادی ہو، شراب پیتا ہو، اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو بڑی بڑی اس کی یعنی پھر گناہ بیان فرمائے۔ تو اس لیے پھر اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ شراب کیوں حرام ہے، اس کے اندر نشہ ہے۔ اب نشہ آور جتنی بھی چیزیں ہیں، اب جدید جو نشے ہیں، اس زمانے میں صرف شراب ہوا کرتی تھی، آج کل کے نشے ہیں جیسے چرس ہے، بھنگ ہے، ہیرون ہے، اور بہت سارے منشیات کے طریقے ہیں، یہ سب حرام ہے، چونکہ ان سے بھی نشہ آتا ہے اور شراب سے بھی نشہ آتا ہے۔ تو جس چیز سے نشہ آئے گا وہ تمام چیزیں شراب کے حکم میں ہیں اور سب حرام ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو منشیات کا عادی ہو، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جو مسواک کثرت سے کرتا ہے، جہاں مسواک کرنے کے اور بہت سارے فضائل ہیں، ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جو منشیات کا عادی ہے، اس میں کوئی بھی نشہ ہو، چاہے شراب ہے، چاہے یعنی ہیرون ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، تو جو ان کا استعمال کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر شریعت نے اس کی حد بھی مقرر کی ہے کہ بھئی اگر کوئی شراب پیتا پکڑا جائے اور گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ شراب کی حد مقرر کر دی، یعنی سزا مقرر کر دی۔ لیکن عام طور سے کتنے منشیات کے عادی پکڑے جاتے ہیں، تو لیکن کوئی حد جاری نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ منشیات فروش بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور منشیات کے عادی لوگ بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ سزائیں متعین نہیں ہیں۔ اب سزائیں متعین جو کرنے والے ہیں وہ خود ان چیزوں کے عادی ہیں۔ اگر شرعی حدود نافذ ہو جائیں تو یہ سارے جرائم ختم ہو جائیں، لیکن جرائم اس لیے ختم نہیں ہو رہے کہ ان کی شرعی حدود قائم نہیں ہوتی۔ اب جیسے چور ہے، قرآن میں صاف حکم آ گیا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت اگر وہ پکڑی جائیں
اور گواہوں سے ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے اور عبرت ہے لوگوں کے لیے۔ چند لوگوں کے ہاتھ کٹیں گے چوریاں ختم ہو جائیں گی۔ اب سعودی عرب میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں تو الحمدللہ وہاں بہت کم شرح ہے چوری کی، یہ چوریاں نہیں ہوتی، ختم ہوتی، کیونکہ پتہ ہے ہاتھ کٹ جائیں گے کہ بھی معمولی چیز چوری کی اور ہاتھ کٹ گئے تو ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ تو یہاں بھی اب یہاں جب ان سے بات کی جاتی ہے حکمرانوں سے، کہتے ہیں اس طرح تو سارے یعنی سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے، سارے چور ہیں۔ سب کے نہیں کٹیں گے، چند چوروں کے کٹیں گے، سارے چوری سے باز آ جائیں گے۔ چند کے کٹیں گے، سب باز آ جائیں گے۔ لیکن کاٹے کون؟ چونکہ جو کاٹنے والے ہیں وہ خود اس کام میں ملوث ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو خود بھی نیک ہوں، خود بھی ان کے جسم پر اسلام کا نفاذ ہو اور دوسروں پر بھی اسلام نافذ۔ آج ان کے خود اپنے جسم پہ اسلام نظر نہیں آتا تو پھر وہ دوسروں پر کیسے اسلام نافذ کریں گے؟ اس لیے ہمیشہ ہمیں اس بات کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کوئی اسلامی نظام آئے، کیونکہ اس کی فکر بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ایک جگہ فرمایا جو اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تین جگہ فرمایا کہ جو اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے، اللہ کی حدود کو، وہ ظالم ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ فاسق ہیں، کہ فاسق بھی فرمایا، ان کو ظالم بھی فرمایا، اور پھر آخر میں کافر بھی فرمایا۔ کہ کافر اس اعتبار سے کہ جو ان سزاؤں کا منکر ہو جائے، وہ کہتے ہیں جی یہ سزائیں تو اسلام میں۔ اب کئی لوگ ایسے بھی تھے جب ان حکمرانوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ ان سزاؤں کو نافذ کرو، تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو انسانیت سوز سزائیں ہیں، یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں، یہ نہیں ہونی۔ تو جو ان کا منکر ہو جائے وہ تو کافر ہے، اور جو ان سزاؤں کو غفلت اور سستی کی وجہ سے نافذ نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے، اور اسی طرح وہ فاسق بھی ہے۔ تو اس لیے ان سزاؤں کا نفاذ ہوگا تو یہ سارے جرائم ختم ہوں گے۔ اسی طرح مسئلہ جوئے کا ہے۔ عام طور سے آج کل جوا بہت زیادہ چل رہا ہے، یہ جو میچ وغیرہ ہوتے ہیں ان پر جوا لگاتے ہیں۔ اب یہ جوا صاف فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کے اعمال میں سے ہیں، ناپاک ہیں اور گناہ ہے، سخت حرام ہے۔ جوے کے ذریعے سے جو مال حاصل ہو وہ حرام ہے، مطلب کسی سے جوا لگایا، شرط لگائی اور جیت گئے ہیں، وہ مال حرام ہے۔ اور اگر جوا ہار گئے ہیں تو پھر بھی آپ نے جو مال ہارا ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ جوے کے ذریعے سے اگر مال آ رہا ہے تو وہ اس کا کھانا حرام، اور جو مال دیا ہے وہ دینا بھی حرام، کہ بھئی آپ نے جوا لگایا کیوں؟ جوے کے ذریعے سے قیامت کا دن حساب ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ جوے سے کمایا ہے تو وہ بھی حرام، اگر جوے پہ خرچ کیا ہے تو وہ بھی حرام، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ تو اس لیے جوے سے بچنا اور نوجوانوں کو بچانا بھی، جو شرطیں لگا لیتے ہیں میچوں پہ، یہ حرام ہے، جوا ہے۔ اور جوے کی آج کل بہت ساری قسمیں نکل آئی ہیں۔ ابھی پرائز بانڈ کے ذریعے سے جو انعام نکلتا ہے یہ بھی جوے کی شکل ہے۔ پرائز بانڈ کے وہ بہت ساری شکلیں ہیں، تو علماء سے پوچھ کے چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کھاتے رہیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ تو حرام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلے جائے تو 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا جو جسم حرام مال سے بنتا ہے قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ ہی جلاتی ہے۔ اس لیے جوے سے، اب جو بہت لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں ساتھ جوا بھی لگا رہے ہیں، تو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اور جوا بہت عام، گلی گلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جوے لگا رہے ہیں اور مطلب میچوں پہ اور حرام مال کما رہے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، خود بھی بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔